السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے 1 فٹ لمبی گردن. مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ فقیرہ اپنے بارے میں بہت کچھ چھپا رہا ہے. میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے واپس بھیج دیا تو وہ پھر غائب ہو جائے گا. میں نے اسے لاک اپ میں بند کر دیا اور بلال شاہ کو ہوشیار پور بھیجا کہ وہ وہاں سے مرکزی تھانے کے رجسٹرار ہدایت شاہ کو بلا لائے. ہدایت شاہ صاحب علاقے کے سب سے پرانے پولیس ملازم تھے، بارش آدمی تھے، ملازمت کے علاوہ حکمت بھی کرتے تھے اور ہوشیار پور میں ان کا مکتب تھا جہاں وہ باقاعدگی سے بیٹھتے تھے. وہ بلال شاہ کے ساتھ شاہ کوٹ چلے آئے. رات ہو چکی تھی. میں نے انہیں کھانا وغیرہ کھلایا، پھر فقیرے کا جھولا ان کے سامنے کھول دیا. وہ یہ جڑی بوٹیاں اور بوتلیں وغیرہ دیکھ کر حیران ہوئے. شاہ جی یہ کیا کچھ ہے؟ میں نے ان سے پوچھا. وہ بڑے غور سے دیکھتے رہے. بوتلیں کھول کر دوائیوں کو چکھا، سونگا، خشک پتوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور آخر میں بولے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بیکار ہے. صرف ایک بوٹی ہے جس کے پانی سے زخم دھوتے ہیں. اس بوٹی میں نہ جانے کیا کچھ ملا کر یہ گلقند سی بنا دی گئی ہے. میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. شاہ صاحب نے اسی دوا کی طرف اشارہ کیا جو فقیرے نے جمیلہ کو کھلائی تھی. میں نے پوچھا، اگر یہ دوا کسی کو کھلائی جائے تو کوئی پاگل ہی ایسا کرے گا یا پھر مریض کا دشمن ہوگا؟ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا اور وہ فقیرے کو حوالات میں سے نکال کر لے آیا. فقیرے نے میری میز پر اپنے جھولے کا سامان کھلا پڑا دیکھا اور حکیم نما شخص پر بھی نظر پڑی تو وہ بری طرح بوکھلا گیا. میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ لرزتا کانپتا بیٹھ گیا. یہ سب کیا ہے فقیرے؟ حکیم صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ دوا زہر کی طرح ہے. تم نے یہ دوا کیوں کھلائی ہے تا محمد کی لڑکی کو؟ میرا تجربہ اتنا نہیں ہے جی. میں نے کبھی خود کو حکیم نہیں کہا. اگر کوئی مجبور کر کے مجھ سے دوائی لے لے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاہ صاحب نے کہا، اور یہ سب کیا اکٹھا کر رکھا ہے تم نے؟ اگر یہ جڑی بوٹیاں ہیں تو پھر گائے بھینسوں کو کھلانے کی کیا شے ہوتی ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کون بے وقوف حکیم یا سنیاسی کہتا ہے. اس کے بعد شاہ صاحب نے فقیرے سے چند ایک سوالات پوچھے. وہ کسی کا بھی ٹھیک جواب نہیں دے سکا. نہ ہی وہ ہوشیار پور کے اس حکیم کا نام بتا سکا جسے وہ اپنا استاد بتاتا تھا. وہ بری طرح پھنس گیا تھا. میں نے جب اس پر آنکھیں نکالیں اور چترول کی دھمکی دی تو وہ مان گیا کہ وہ حکیم نہیں ہے اور نہ ہی جڑی بوٹیوں کی الف بے کا اسے پتہ ہے. اس نے خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ جمیلہ کو غلط دوا دینے میں اس کی بری نیت کا دخل نہیں تھا. در حقیقت وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس دوا کا کیا اثر ہو سکتا ہے. اگر حکیم نہیں ہو تو کون ہو اور یہاں کیا کرتے پھرتے ہو؟ وہ ایکا ایکی پھر گمسم ہو گیا. اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا. میں اسے لے کر علیحدہ کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، دیکھو میں ایک بار پھر تمہیں یہ مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو. اسی میں تمہارا فائدہ ہے اور میرا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا. دوسری صورت میں ہم دونوں نقصان میں رہیں گے. وہ کچھ دیر اپنی پیشانی مسلتا رہا، پھر بولا، پتہ نہیں جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں. میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قانون کے خلاف ہو. میرا گھر بار اور کاروبار ختم ہو چکا ہے. کوئی کام کاج ہے نہیں، اس لیے اکیلا پھرتا رہتا ہوں. وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا لیکن وہ میری نگاہ میں مشکوک ہو چکا تھا. جب تک وہ زبان نہ کھولتا میں اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا. اس کے اندر جمی ہوئی خاموشی کی برف پگھلانے میں مجھے دیر تو لگی لیکن ناکامی نہیں ہوئی. بالآخر وہ پہ در پہ سوالوں کے سامنے بے بس ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر سچ آ گیا جسے وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے مجھ سے درخواست کی کہ جو بات وہ بتانے لگا ہے وہ میرے اور اس کے درمیان میں رہے. میں نے اوپرے دل سے وعدہ کر لیا اور کہا کہ اگر اس بات کو چھپانا مناسب ہوا تو ضرور چھپا لوں گا. اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، میں ہوشیار پور کی قریبی آبادی کٹڑی رام سنگھ کا رہنے والا ہوں. میرے والد کا نام اللہ جوایا تھا. لوگ انہیں میاں جی کہتے تھے. میاں جی جوانی میں کپڑے کا کام کرتے تھے. ہوشیار پور میں ان کی دکان سب سے مشہور تھی. اس زمانے میں انہوں نے کافی پیسہ بھی کمایا لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ
کاروبار کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 40-45 سال کی عمر میں وہ ہوشیار پور والی دکان ختم کر کے کٹڑی رام سنگھ میں آ گئے اور یہاں ایک چھوٹے سے بازار میں چھوٹی سی دکان کھول لی۔ کاروبار چھوٹا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی اولاد میں سے کوئی بھی کاروبار سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے صرف 2 تھے۔ بڑا بیٹا پیدائشی گونگا تھا اور چھوٹا یعنی میں بالکل اور طبیعت کا مالک تھا۔ میرا دل کبھی بھی کاروبار میں نہیں لگا، نہ بچپن میں اور نہ بڑے ہو کر۔ میں نے ہوشیار پور سے میٹرک کا امتحان دیا تھا، اس میں فیل ہو گیا، پھر فرنیچر بنانے کا کام سیکھ لیا اور امرتسر چلا گیا۔ وہاں کچھ عرصہ گھوم پھر کر کام کرتا رہا، پھر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اسی دوران میری شادی بھی ہو گئی۔ میرے والد کو مجھ سے بہت محبت تھی، میں بھی ان کا بہت عزت احترام کرتا تھا۔ ہمارے خاندان میں یہ بات مشہور تھی کہ میرے والد نے اپنی جمع پونجی کہیں چھپا رکھی ہے۔ اس زمانے میں اکثر دیہاتی اپنی بچتیں اسی طرح کہیں دبا دیتے تھے۔ میری ایک خالہ کا کہنا تھا کہ سن 22 میں میاں جی کے پاس سونے کی بہت سی اشرفیاں اور چاندی کے روپے تھے، اس کے علاوہ گہنوں کی شکل میں بھی بڑی رقم تھی۔ یہ سب کچھ انہوں نے تانبے کی ایک بڑی ناند میں رکھ کر گندم کے بھڑولے میں چھپایا ہوا تھا۔ بعد میں انہوں نے یہ ناند کہیں دبا دی تھی۔ خاندان میں اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ میاں جی نے مجھے اپنی جمع پونجی کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا ہے، لیکن یہ اندازہ غلط تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے پوچھا تو میاں جی کی باتوں سے پتہ چلا کہ واقعی انہوں نے 15-20 برس پہلے اپنی جمع پونجی کہیں چھپائی تھی۔ وہ بولے، تمہارے سوا میرا اور کون ہے؟ گھبراؤ نہیں، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ پھر ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ رقم انہوں نے میرے نانا کے ساتھ مل کر دبائی تھی۔ اشرفیوں اور چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی ناند لے کر وہ میرے نانا کے گھر شاکوٹ آئے تھے اور یہاں گھر کے پچھواڑے درختوں کے جھنڈ میں انہوں نے ناند دبا دی تھی۔ وہ بولے، اس بقرعید پر میں تمہیں اپنے ساتھ شاکوٹ لے کر جاؤں گا، ہم وہ ناند وہاں سے اکھاڑ کر لے آئیں گے۔ میاں جی بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، جیسے انہیں پورا بھروسہ ہو کہ ناند اب بھی وہیں موجود ہوگی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پچھلے 15 برسوں میں وہ کم از کم 3 مرتبہ شاکوٹ جا کر اس ناند کو دیکھ چکے ہیں، اور میری سب سے چھوٹی بہن کی شادی کے موقع پر وہ وہاں سے کچھ گہنے اور اشرفیاں نکال کر بھی لائے تھے۔ انہوں نے ناند سے نکالی ہوئی 2 اشرفیاں بھی مجھے دکھائیں۔ میں بہت خوش تھا کہ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، لیکن بقرعید سے 2.5-3 ماہ پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا بلکہ میری دنیا ہی اندھیر کر دی۔ میاں جی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک وہ منہ موڑ جائیں گے۔ انہیں اچانک دمے کی شکایت ہوئی، رات کو دوائی کھا کر سو گئے۔ رمضان کے دن تھے، سحری کے وقت میری بیوی انہیں جگانے گئی تو وہ دروازے کے پاس بے سدھ پڑے تھے۔ 2-3 گھنٹے پہلے ان کی جان نکل چکی تھی۔ والد کی موت کا صدمہ میرے لیے برداشت سے باہر تھا۔ کئی ہفتے تک مجھے کھانے پینے کا ہوش نہ رہا، پھر آہستہ آہستہ دل ٹھکانے پر آ گیا، لیکن ابھی ایک اور قیامت مجھ پر گزرنا تھی۔ چند ہفتے بعد میری بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا، اور وہ جو پہلے ہی بہت گمسم رہتی تھی بالکل ہی چپ لگا بیٹھی۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ گھر کے کام کاج میں اسے دلچسپی تھی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ وہ ایک بات کو دل سے لگا کر نہ بیٹھ جائے، ابھی اسے پوری زندگی گزارنی ہے، لیکن اس پر تو جیسے کسی نے جادو ٹونا کر دیا تھا۔ میں جتنا سمجھاتا تھا وہ اتنا ہی بگڑتی چلی جاتی تھی۔ ایک روز میں نے اسے پیٹ ڈالا، وہ خاموشی سے مار کھاتی رہی اور اگلے روز مجھ سے ایک لفظ کہے بغیر اپنے میکے چلی گئی۔ میری اکلوتی بچی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دن اور آج کا دن، اس عورت نے مجھے اپنی صورت نہیں دکھائی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہم ہے کہ اسے کوئی بیماری لگ چکی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے ہی وہ مجھ سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ میری مار پیٹ تو بہانہ بن گئی۔ یہ بہانہ نہ بنتا تو وہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ میں نے سنا ہے کہ کئی بیماریاں چھوت کی ہوتی ہیں، جیسے ٹی بی وغیرہ۔ کیا پتہ اسے بھی کوئی ایسا روگ ہو، یا پھر اسے وہم ہو گیا ہو کہ اسے روگ ہے۔ وہ بڑی نیک اور گھر گھرستن عورت تھی۔ یقین نہیں آتا کہ وہ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا چکی ہے۔
کاروبار تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اب گھر بار بھی نہیں رہا۔ میرے پاس اب اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی پونجی ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ میرے نانا کوئی 12 برس پہلے فوت ہو گئے، 2-2.5 سال بعد ان کے بال بچے بھی شاکوٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ساری زمین سیم اور کلر کا شکار ہو گئی، کھیتیاں برباد ہو گئیں، ایک دانہ یہاں نہیں اگتا۔ شاید آپ جانتی ہوں، بارادری سے آگے جہاں کھلا میدان ہے وہاں آبادی ہوتی تھی، اب وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا اور کچھ نہیں، بس بنیادوں کے نشان ہی باقی رہ گئے۔ میں نے نانا کے مکان کا پتہ تو چلا لیا ہے، مگر ناند والی جگہ تک پہنچنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب آپ کو بتانے لگا ہوں تو سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا۔ میں نے وہیں بارادری کے اندر ایک جگہ کدال اور کھرپا وغیرہ چھپا رکھا ہے۔ جن جن جگہوں پر مجھے زیادہ شک تھا کھدائی کر چکا ہوں، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ فقیر محمد جٹ اور فقیرے کی رودات کافی دلچسپ اور اثر انگیز تھی۔ مجھے اس رودات پر سچ کی چھاپ صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر تمہارا بیان درست مان لیا جائے تو یہ جڑی بوٹیوں کا کیا چکر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لوگ پوچھتے تھے کیا کرتے پھرتے ہو؟ میں نے کہا دوائی کے لیے جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا ہوں۔ باقی باتیں لوگوں نے اپنے پاس سے لگا لیں۔ مجھے فقیرے کا نام دے دیا گیا۔ کوئی مجھے حکیم کہنے لگا، کوئی سنیاسی کہنے لگا، کسی نے کہا کہ میں سانپ اور بچھو کے کاٹے کا زبردست علاج جانتا ہوں۔ تم نے ایک بچی کا زہر نکالا بھی تو تھا۔ بس اسی وجہ سے لوگوں نے مجھے سنیاسی مشہور کر دیا، حالانکہ وہ ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ بچی پگڈنڈی پر گری پڑی تھی اور تڑپ رہی تھی۔ وہ میری بچی کی ہم عمر تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی رانو یاد آ گئی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ تازے زخم کو چوس لیا جائے تو زہر کا بہت تھوڑا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے بچی کے زخمی پاؤں پر منہ رکھ کر زخم چوس لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ فقیرے سے میری گفتگو قریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب اس نے جو بیان دیا ہے وہ بہت حد تک درست ہے، اور وہ واقعی تانبے کے اس برتن یعنی ناند کی تلاش میں یہاں مارا پھر رہا ہے۔ اس کا یہ خیال بھی تھا کہ اس کی بیوی پر کسی نے تعویذ کر دیے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہے اور اپنے آپ گھلتی جا رہی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح باپ کی جمع پونجی اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اپنی بیمار بیوی کا روحانی اور جسمانی علاج کروائے اور اپنا اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد کرے۔ فقیرہ دیکھنے میں ایک صحت مند اور پرکشش مرد تھا۔ ایسے مرد ناراض بیویوں کو منانے کے بجائے نئے سہرے باندھنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، لیکن فقیرے نے اپنی شریک حیات کے لیے دنیا اندھیر کر رکھی تھی، کاروبار تباہ کر لیا تھا، گلیوں میں مارا پھر رہا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اس کا وہ بیان صحیح ہے جو اس نے جمیلہ کے بارے میں دیا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست نکلا، یہ جمیلہ ہی تھی جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور ہر اچھے برے طریقے سے اسے اپنے قریب کرنے کی فکر میں تھی۔ فقیرے کی خواہش تھی کہ تانبے کے مدفون برتن کی بات ہم دونوں کے درمیان رہے۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ زمین کے اندر سے ملنے والی قیمتی اشیاء میں سرکار کا حصہ ہوتا ہے۔ روپے میں سے 10-11 آنے سرکار کو چلے جاتے ہیں اور صرف 5 آنے نکالنے والے کو ملتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ بے وقوفی کی بات کر رہا ہے۔ گورنمنٹ کو حصہ اس وقت ملتا ہے جب برآمد ہونے والی دولت کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ یہ اشرفیاں اور گہنے تو اس کے باپ نے ورثے کے طور پر چھوڑے ہیں، اور ایسی نہ جانے کتنے لوگوں نے حفاظت کی غرض سے اپنی پونجیاں دبا رکھی ہیں۔ ان پونجیوں پر دفینوں کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اسے میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ وہ میری ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ میں نے اس سے کہا، ہو سکتا ہے تمہارے والد نے ناند کی جگہ کے بارے میں کہیں کچھ لکھ رکھا ہو یا کسی ہمراز شخص کو بتا رکھا ہو۔ میں نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیے جی، لکھنے کی تو انہیں عادت ہی نہیں تھی۔ بڑے لمبے حساب زبانی کر لیا کرتے تھے۔ شروع میں وہ تھوک کا کام بھی کرتے تھے، لوگ ان سے ادھار لے جاتے تھے، وہ ادھار کا حساب کتاب بھی زبانی یاد رکھتے تھے۔ بڑی زبردست یادداشت تھی ان کی۔ جہاں تک کسی کو بتانے کی بات ہے، میرے نانا کے علاوہ انہیں کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے بعد میں انہوں نے میری والدہ کو بھی بتا دیا ہو، لیکن وہ بھی 8-10 برس پہلے فوت ہو چکی ہیں۔ ایک روز صبح سویرے میں فقیرے کو ساتھ لے کر بارادری والے میدان میں چلا گیا۔ کئی روز کی بارش کے بعد دھوپ نکلی تھی اور بہت بھلی لگ رہی تھی۔
खंडर तालाब में बासी पानी पर काई जमी हुई थी। तालाब की टूटी फूटी सीढ़ियों पर दो मरियल बिल्लियाँ घूम रही थी। करीबी कीकर के एक टुंड-मुंड दरख्त पर बेशुमार धज्जियाँ बंधी हुई थी। ये दूर दराज देहात के सादा लोगों का ख़ास अंदाज होता है। वो कोई मन्नत मानते हैं और फिर उस मन्नत के नाम पर रंगीन कपड़े की एक धज्जी दरख्त से बांध देते हैं। उस धज्जियों वाले दरख्त से 40-50 गज दूर ज़मीन पर उन मकानों के आसार मौजूद थे जो 15-16 बरस पहले यहाँ पाए जाते थे। 2 फुट ऊंची और 2-3 गज लंबी एक शिकस्ता दीवार के पास खड़े होकर फ़कीरे ने बताया कि ये उसके नाना का मकान था। मकान के पिछवाड़े कसरत से झाड़ झंकार नज़र आ रहा था और दूर एक टूटी फूटी बुर्जी पर एक गिद्ध उदास बैठा था, जैसे बीते दिनों के खामोश मातम में मसरूफ़ हो। फ़कीरे ने उंगली के इशारे से एक हद खींचते हुए कहा, मेरा ख़्याल है जी कि उस बुर्जी से लेकर उस झाड़ी तक और वहाँ से उस दीवार तक, यही वो जगह है जहाँ वो नानद मौजूद होनी चाहिए। फिर वो घूम फिर कर मुझे वो चंद जगह दिखाने लगा जहाँ उसने अपने तौर पर खुदाई की थी। ये 2-3 फुट कतर के 5 गड्ढे थे। उन्हें खोदने के बाद दोबारा भर कर बराबर कर दिया गया था। पिछले दिनों जो बारिशें हुई थीं उनसे मिट्टी बैठ गई थी और 1-2 गड्ढों के आसार साफ नज़र आ रहे थे। मैंने मौका महल का अच्छी तरह जायज़ा लिया। फ़कीरे ने जिस रकबे की निशानदही की थी वो कम से कम 1 एकड़ पर मुश्तमिल था और इस पूरे एकड़ में से गहराई में दबा हुआ तांबे का बर्तन ढूंढ निकालना कोई आसान काम नहीं था। फ़कीरा तनहा शायद 1.5-2 साल भी लगा रहता तो कामयाबी हासिल ना कर पाता। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख़्याल में ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ खुदाई होना ज़्यादा ज़रूरी है? बोला, मियाँ जी से मेरी जो बात हुई थी उसके मुताबिक नानद दरख्तों के झुंड में दबाई गई थी। अब दरख्त तो ज़्यादातर कट चुके हैं या गिर चुके हैं, बस उनकी जड़ें ही मौजूद हैं। मैंने घूम फिर कर कोई 2 दर्जन ऐसी जगह ढूंढी हैं जहाँ निशानों से पता चलता है कि यहाँ दरख्त है। उन जगहों पर गहराई तक खुदाई की जाए तो ज़रूर खोज लग सकता है। अगले रोज़ मैंने अपने एएसआई फरजंद अली को बुलाया और सारी बात समझाने के बाद उसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो 10-15 मज़दूरों का इंतज़ाम करे और बारादरी के इर्द गिर्द जहाँ जहाँ फ़कीरा कहता है ज़मीन खोदी जाए। एएसआई ने बड़ी होशियारी से मेरी हिदायत पर अमल किया। कस्बे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये खुदाई किस सिलसिले में हो रही है। अक्सर लोगों का ख्याल था कि पुलिस कोई मसरूक़ा सामान बरामद करने की कोशिश कर रही है या फिर किसी आला कत्ल की तलाश है। ये सिलसिला 3-4 रोज़ जारी रहा लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। ये गड़बड़ वाला मामला था। मज़दूर फ़ी सबीलिल्लाह तो काम नहीं कर रहे थे, उन्हें रोज़ दिहाड़ी देना पड़ती थी और ये मैं अपने पल्ले से दे रहा था। अगर फ़कीरे की नानद मिल जाती तो ये ख़र्चा निकल सकता था और मुझे इस खर्चे के अलावा कोई लालच भी नहीं था। लेकिन अगर सब कुछ टाइम टाइम फिश हो जाता तो सारा बोझ मेरी जेब पर ही पड़ना था। फ़कीरे ने तो पहले ही बता दिया था कि वो कंगला है, लिहाजा अक्लमंदी ये थी कि मैं इतना ही बोझ उठाऊं जितना मेरी बर्दाश्त में। चौथे रोज़ शाम को अपनी हलाल की कमाई में से 15 मज़दूरों को दिहाड़ी देने के बाद मैंने कहा, भाई बस अब तुम लोग छुट्टी करो, अपना अपना काम करो और हमें भी अपना अपना काम करने दो। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब उनमें से आधे मज़दूरों ने कहा कि वो 1-आध रोज़ मज़ीद खुदाई जारी रखना चाहते हैं और अगर उन्हें दिहाड़ी भी ना मिले तो कोई बात नहीं, हाँ अगर बर्तन मिल जाए तो वो अपनी खुशी से जो चाहें दे दें। मैं सटपटा कर रह गया। ऐसा ही फरजंद अली को मैंने सख्ती से हिदायत की थी कि वो किसी मज़दूर को खुदाई का असल मकसद ना बताए, लेकिन यहाँ वो सब के सब आगाह हो चुके थे। तफ्तीश की तो पता चला कि ये सब बिलाल शाह का किया धरा है। वो इस मामले में बहुत दिलचस्पी ले रहा था और जब से खुदाई शुरू हुई थी बारादरी में बैठा रहता था। मैंने उसे पूछ कुछ की तो कहने लगा, हाँ साहब आप खामखा घबरा रहे हैं, जहाँ इतनी मेहनत की है थोड़ी और करके देख लें। लेकिन तुम्हें ढंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी? अब हर एरा खैरा कुदाल पकड़कर यहाँ चला आएगा। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ेगा जनाब, आधी से ज़्यादा जगह तो खोद ही डाली है हमने, जो बाकी रह गई है वो भी देख लेते हैं, वसवसा निकल जाएगा। फिर लोग जो मर्ज़ी करते फिरें, जगह ही खोदेंगे ना, खोदते रहें, हो सकता है इसी बहाने यहाँ खेती बाड़ी शुरू हो जाए। वो कहका लगा कर हंसा। उसकी मंतक ऐसी ही निराली होती थी।
تم زیادہ رستو بننے کی کوشش نہ کرو، ایک تو غلطی کرتے ہو، اوپر سے دلیلیں جھاڑتے ہو۔ خان صاحب، نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا۔ آپ کی بھرجائی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں نکلتا، میں نے بہت دفعہ آزما کر دیکھا ہے۔ 1.5-2 مہینے پہلے کہہ رہی تھی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے پچھواڑے زمین کے اندر سے سونے چاندی سے بھری ہوئی 11 دیگیں نکلی ہیں۔ ان دیگوں پر کالے رنگ کا ایک شیش ناگ پہرا دے رہا ہے۔ میں جھاڑو مار مار کر اس ناگ کو بھگاتی ہوں اور وہ دیگیں نکال کر باہر لے آتی ہوں۔ خان صاحب، کیا پتہ اس کھدائی میں اس خواب کی تعبیر ملنا ہو۔ جی چاہا ایک جھانپڑ ماروں شاہ جی کے سر پر، لیکن کچھ بھی تھا، وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا۔ میں نے کہا، حضرت صاحب اب ہر معاملے میں پنگے مت لیا کریں، ورنہ کسی دن سچ مچ جھگڑا ہو جائے گا آپ سے۔ لیکن آپ کی بھرجائی کا خواب تو، خواب کو مارو گولا، خواب کی تعبیر تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر یہ تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ میرا تو خیال ہے وہ 11 دیگیں 11 عدد بچے، ان میں سے 10 عدد وہ تمہیں دے چکی ہے، ایک آدھ مٹی میں دبا ہوگا، وہ بھی جلدی باہر آ جائے گا۔ بس پھر ان خزینوں کے درمیان بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیا کرنا، اور وہ جو کالا ناگ ہے نا، میرے خیال میں تمہارا سسر ہے، وہ درمیان میں سے ہٹائے تو دیگیں تمہیں ملی ہے نا۔ بلال شاہ برے برے منہ بنا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فرزند علی اندر آ گیا اور اسے چپ ہونا پڑا۔ اگلے روز 6-7 مزدوروں نے ASI اور بلال شاہ کی زیر نگرانی کھدائی جاری رکھی۔ اس روز شام کے وقت ایک کانسٹیبل بھاگا بھاگا تھانے آیا، کہنے لگا، جناب آپ کو ASI صاحب بلا رہے ہیں، وہاں تالاب کے پاس سے کچھ ملا ہے۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ فوراً موقع پر پہنچا۔ تالاب سے قریباً 50 گز دور 2 ٹنڈ منڈ درختوں کے پاس مجمع لگا تھا۔ مزدوروں کے علاوہ بلال شاہ، فرزند علی اور عملے کے کچھ مزید افراد بڑے غور سے کسی شے کا معائنہ کر رہے تھے۔ عام لوگوں کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ شاید پورا قصبہ اکٹھا ہو جاتا۔ میرے پہنچنے پر مزدور ادھر ادھر ہو گئے۔ ایک درخت کی جڑ کے پاس 4-5 فٹ قطر کا گڑھا نظر آ رہا تھا۔ گڑھا قریباً 5 فٹ گہرا تھا۔ مٹی کے اندر سے ایک بوسیدہ موم جامے کا کونا باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ لوہے کا ایک سریا نما ٹکڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ اس ٹکڑے کے ایک سرے پر لکڑی کا دستہ تھا۔ ASI فرزند علی نے ایک زنگ آلود کھرپی مجھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں جناب، اس دستے کا دوسرا حصہ یہ ہے۔ میں نے دونوں ٹکڑے جوڑ کر دیکھے۔ یہ دودھ فروشوں کے استعمال میں آنے والی ایک لمبی سی کھرپی تھی۔ اس پر جگہ جگہ زنگ لگا ہوا تھا۔ میں نے مومی جامے کو بغور دیکھا، اسے دوہرا کیا گیا تھا اور غالباً اس پر کوئی دیسی یا ولایتی کیمیکل بھی لگا ہوا تھا۔ ایک مزدور فرزند علی کی ہدایت کے مطابق احتیاط سے کھرپا چلا رہا تھا اور موم جامے کے ارد گرد سے مٹی ہٹاتا چلا جا رہا تھا۔ تمام نگاہیں ڈوبتے سورج کی روشنی میں بڑے تجسس سے گڑھے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا بلال شاہ کا چہرہ جوش سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ 5-10 منٹ میں موم جامے کا بڑا حصہ مٹی سے باہر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی دھاتی برتن کا کنارہ زمین سے ابھرا۔ یہ تانبے کا برتن تھا۔ 2 مزدوروں نے جلدی جلدی کھرپے چلائے اور تھوڑی دیر میں تانبے کی گول مٹول ناند ہمارے سامنے آ گئی۔ ناند کا سائز عام مٹکے کے برابر تھا اور وہ 3 اطراف سے مومی کپڑے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اسے اکھاڑ کر باہر لایا گیا۔ اس کا نیلنگو تانبا اور تانبے پر بنے ہوئے بدم نقش و نگار کہیں کہیں سے صاف دکھائی دے رہے تھے اور غروب ہوتے سورج کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ میں نے ناند کا ڈھکنا اٹھایا، وہ اندر سے بالکل خالی تھی۔ یہ معاملہ اب ایک بالکل نیا رخ اختیار کر گیا تھا۔ یہ ناند وہی تھی جو قریباً 20 برس پہلے فقیرے کے والد نے اپنے سسر کے مکان کے پچھواڑے دبائی تھی، لیکن 6-7 ماہ پہلے اس جگہ کو کھودا گیا اور ناند خالی کر دی گئی۔ یہ کام کرنے والا کون تھا؟ فقیرے کے بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے باپ نے ناند کو آخری بار قریباً 3 برس پہلے چھیڑا تھا، جب اس نے سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کی تھی اور ناند میں سے کچھ اشرفیاں اور گہنے نکالے تھے۔ لیکن گڑھے سے دریافت ہونے والے آثار بتاتے تھے کہ اس جگہ کی کھدائی صرف 6-7 ماہ پہلے ہوئی ہے، یعنی میاں جی کی موت سے پہلے یا فوراً بعد۔ ناند کے اوپر سے مٹی کھودی گئی، وہ نرم تھی اور علاقے کے سب سے تجربہ کار گورکن علاء الدین کا کہنا تھا کہ یہ گڑھا زیادہ سے زیادہ 7-8 ماہ پہلے کھودا گیا۔ پھر آئینی کھرپی پر لگے ہوئے زنگ سے بھی پتہ چلتا تھا کہ اس لوہے کو دفن ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔
یہ کھرپی ایک دو جگہ کے سوا قریباً زنگ سے محفوظ تھی، جبکہ مٹی سے برآمد ہونے والی لوہے کی ایک دو بیکار اشیاء بری طرح زنگ آلود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی تیسرا شخص ہے جو اس نانت کی ٹھیک ٹھیک جگہ سے آگاہ تھا۔ وہ آیا اور سب کچھ سمیٹ کر خاموشی سے چلتا بنا۔ ممکن تھا کہ نانت خالی کرنے کے لیے اس نے جھولا یا بوری وغیرہ استعمال کی ہو۔ موقع سے ملنے والی کھرپی بھی یقیناً اسی کی تھی۔ کھدائی کے دوران یا آخری مرحلے میں یہ کھرپی ٹوٹ گئی تھی اور وہ عجلت میں اسے وہیں چھوڑ گیا۔ ایک طرح سے یہ زنگ آلود کھرپی اس شخص کا واحد سراغ تھی جس نے 6-7 ماہ پہلے اس دفینے پر ڈاکہ مارا تھا۔ نانت خالی نکلنے سے جہاں فقیرے کو صدمہ پہنچا تھا، وہاں بلال شاہ اور رضاکار مزدوروں کے منہ بھی لٹک گئے۔ ایک طرح سے اب یہ پولیس کیس بھی بن گیا تھا۔ فقیرہ چاہتا تو نامعلوم ملزم کے خلاف پرچہ کٹوا سکتا تھا۔ میں نے اکیلے میں بیٹھ کر فقیرے سے پوچھا، اگر کسی پر شک ہے تو بتاؤ۔ اس کی پیشانی پر لکیروں کا جال پھیل گیا۔ میں کیا بتاؤں جی، میری تو اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ خاندان میں کوئی ایسا شخص جو اس ناند والے معاملے میں خاص طور پر دلچسپی لیتا ہو؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا، میرا ایک چچا تھا، جب بھی ابا کے پاس بیٹھتا تھا ہنسی مذاق میں اشرفیوں اور گہنوں کی باتیں کرنے لگتا تھا۔ کہتا تھا آپ نے ضرور کہیں کچھ چھپا رکھا ہے۔ ابا جی نے اس کے ہنسی مذاق کو ٹال دیا ہمیشہ اور کہتے، ہاں چھپایا ہوا ہے میں نے خزانہ، دیگیں دفن کی ہوئی ہیں گھر کے پچھلے برانڈے میں۔ میرے اس چچا کا نام اسحاق ہے، لیکن وہ تو پچھلے 4 سال سے جیل میں ہے۔ ٹرک ڈرائیوری کرتا تھا وہ۔ اس کے ٹرک کے نیچے آ کر ایک بڑا سرکاری افسر اور اس کا ملازم مارا گیا۔ بس اسی وقت سے وہ جیل میں سڑ رہا ہے۔ کہیں جیل سے بھاگ تو نہیں آیا وہ؟ کچھ کہہ نہیں سکتا جی، لیکن وہ ایسا بندہ تو نہیں ہے۔ انہی دنوں مجھے ایک کیس کے سلسلے میں امرتسر جانا پڑا۔ یہ اغوا برائے تاوان کا کیس تھا۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ سلجھتے 8-10 روز لگ گئے۔ فارغ ہو کر میں 2 ہفتے بعد واپس شاہکوٹ پہنچ سکا۔ ایس آئی فرزند علی کے پاس میرے لیے ایک اہم اطلاع تھی۔ اس نے بتایا کہ فقیرہ ہوشیار پور اپنے گھر گیا تھا اور وہاں سے لاپتہ ہو گیا۔ اس کی گمشدگی کی اطلاع دینے والا اس کا گونگا بھائی خدا بخش تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مقامی تھانے پہنچا اور ان دونوں نے ایس ایچ او کو بتایا کہ فقیرہ گھر سے غائب ہے۔ اس واقعے کو اب 10 روز ہو چکے تھے، لیکن اس کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ یہ بڑی خاص اطلاع تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود ہوشیار پور جانا چاہیے۔ ایک رات آرام کرنے کے بعد میں اگلے روز ہوشیار پور روانہ ہو گیا۔ میری اطلاع کے مطابق فقیرے کا گھر ہوشیار پور کی ایک نواحی بستی کٹڑی رام سنگھ میں تھا۔ یہ کرائے کا مکان تھا اور پچھلے 6-7 مہینے سے خالی پڑا تھا، لہٰذا مالک مکان نے وہاں نئے کرائے دار داخل کر دیے تھے۔ اسی گلی میں فقیرے کے بڑے بھائی گونگے خدا بخش کا گھر بھی تھا۔ میں کٹڑی پہنچ کر سیدھا اسی کے گھر گیا۔ وہ اور اس کی بیوی گھر ہی میں تھے۔ گونگے کی شکل فقیرے سے ملتی تھی، لیکن وہ اس کے مقابلے میں کافی موٹا تھا۔ اس کی بیوی مجھے ایک ہوشیار چالاک عورت نظر آئی۔ ایک بچی آنگن میں کھیل رہی تھی، دوسرا بچہ ماں کی گود میں تھا اور تیسرا شاید پیٹ میں۔ عورت نے مجھ سے پردہ نہیں کیا۔ اپنے خاوند کی ترجمانی کرنے کے لیے وہ تمام وقت ہمارے پاس ہی موجود رہی۔ اپنے دیور کے لیے وہ بہت فکر مند نظر آتی تھی۔ کہنے لگی، تھانے دار جی، فقیرہ پچھلی سے پچھلی اتوار کو آیا تھا۔ ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کئی مہینے بعد اس کی صورت دیکھی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میاں جی کی رقم اور زیوروں کا پتہ چل گیا ہے۔ موقع سے صرف ناند ہی ملی ہے، باقی چیزیں کوئی نکال کر لے گیا ہے۔ وہ اس بارے میں بڑا پریشان نظر آتا تھا۔ لگتا تھا کہ اسے کسی پر شک ہے، لیکن نام بتانا نہیں چاہتا۔ پہلے دن صبح سویرے گھر سے نکلا اور شام کو واپس آیا، لیکن پھر زکیہ کی طرف چلا گیا۔ زکیہ اس کی منہ بولی بہن ہے، یہیں ہوشیار پور کی نویں آبادی میں رہتی ہے۔ میں زکیہ بہن کی طرف جا رہا ہوں، 7-8 بجے تک آ جاؤں گا۔ تو میرے لیے مٹر والے چاول پکا کر رکھنا۔ مٹروں والے چاول بڑے شوق سے کھاتا ہے وہ۔ میں نے چاول پکائے، ساتھ میں آلو کا شوربہ بنایا اور اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ ساری رات ہم دونوں اس کی راہ دیکھتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ صبح میں نے گڈی کے ابے کو نویں آبادی بھیجا۔ زکیہ سے پتہ چلا کہ فقیرہ شام 6 بجے کے قریب آیا تھا۔ بچوں کے لیے مٹھائی لایا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر چائے وغیرہ پی کر واپس چلا گیا۔ کہتا تھا میں نے کسی بندے سے ملنے جانا ہے۔
میں نے 1.5-2 گھنٹے تک خدا بخش اور اس کی بیوی سے بات چیت کی، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ کسی وقت لگتا تھا کہ خدا بخش کی بیوی شہناز بہت گہری عورت ہے، کسی وقت وہ سیدھی سادی گھر گرستن لگنے لگتی تھی جسے اپنے دیور سے محبت تھی، اور وہ اس کی گمشدگی پر ایک بڑی بہن یا ماں کی طرح پریشان تھی۔ گونگے خدا بخش نے بھی اشاروں کنایوں سے اظہار خیال کیا۔ وہ کوئی ایسا ذہین شخص نہیں تھا اور صاف اندازہ ہوتا تھا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس نے اشاروں کی زبان میں بتایا کہ فقیرے کی گمشدگی نے اسے ہلکان کر رکھا ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں کسی نے رقم اور گہنوں کی خاطر اسے جان سے نہ مار ڈالا۔ اس نے کہا کہ شاکوٹ سے نکلنے والی نانت پر فقیرے کے بچوں اور اس کے اپنے بچوں کا حق تھا، لیکن اگر اس نانت کی وجہ سے فقیرے کی زندگی خطرے میں ہے تو وہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ہوں ہاں کر کے اور ہاتھ پیر ہلا کر نہ جانے کیا کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے شہناز سے اس کے سسر اور دوسرے عزیزوں کے بارے میں کئی ایک سوالات کیے۔ ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب شہناز نے تسلی بخش دیے، لیکن کچھ کے جواب غیر تسلی بخش تھے۔ مثلاً وہ یہ نہیں بتا سکی کہ فقیرے والا مکان کرائے پر لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ اس مکان میں بھی دونوں گھرانے بآسانی رہ سکتے تھے۔ شہناز اس سوال کا بھی معقول جواب نہیں دے سکی کہ جب فقیرہ شام کے بعد گھر واپس نہیں آیا تو میاں بیوی نے فوری طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور کیوں رات بھر اس کا انتظار کرتے رہے۔ آخر میں نے شہناز سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو پتہ تھا کہ میاں جی کی جمع پونجی شاکوٹ میں ہے اور فقیرہ یہ پونجی وہاں کھوجتا پھرتا ہے؟ ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا جی، اور نہ ہی یہ خبر تھی کہ وہ شاکوٹ میں ہے۔ میاں جی سے اسے بہت پیار تھا، ان کے مرنے کے بعد وہ چپ چپ رہتا تھا، پھر جب بیوی بھی لڑ جھگڑ کر میکے جا بیٹھی تو وہ کچھ زیادہ ہی چپ رہنے لگا۔ امرتسر میں فرنیچر کی دکان تھی، اس پر ایک شاگرد نے قبضہ جما لیا۔ یہ کچھ عرصہ یہیں ہوشیارپور میں ڈاواں ڈول پھرتا رہا، پھر ایک دن ویسے ہی غائب ہو گیا۔ اپنے طور پر ہم نے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، پھر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ کوئی 2 مہینے پہلے ایک بندے نے خبر دی کہ اس نے فقیرے کو شاکوٹ کے قریب ایک بس سٹاپ پر کھڑے دیکھا تھا۔ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ کوئی شاکوٹ جائے اور اس کا پتہ کرے، پر کوئی سبب ہی نہیں بن رہا تھا۔ فقیرے کے بھائی اور بھابھی سے ملاقات کے بعد میں نے اس کی منہ بولی بہن زکیہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور تانگے پر سوار ہو کر نویں آبادی جا پہنچا۔ ایک سکھ ہیڈ کانسٹیبل بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سادہ لباس میں تھے۔ کہنے کو تو زکیہ کا گھر نویں آبادی میں تھا، لیکن اصل میں نویں آبادی کے پچھواڑے ایک چھوٹی سی کچی بستی تھی۔ پختہ اینٹوں کا بنا ہوا یہ ذرا پرانا سا مکان تھا۔ خدا بخش اور شہناز سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے مطابق زکیہ شادی شدہ تھی، اس کے 2 بچے تھے اور اس کے شوہر کا نام گلاب دین تھا۔ گلاب دین گھر میں نہیں تھا۔ زکیہ اور اس کی بہت بوڑھی ساس سے ملاقات ہوئی۔ غالباً مقامی پولیس کے اہلکار تفتیش کے لیے پہلے بھی یہاں آ چکے تھے، لہٰذا ہمیں دیکھ کر گھر والوں کو کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ زکیہ نے ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور پڑوسیوں کے ایک لڑکے کو گلاب دین کی طرف بھیج دیا۔ گلاب دین کے آنے تک وقت ضائع کرنے کے بجائے میں نے زکیہ سے سوال جواب شروع کر دیے۔ وہ بہت افسردہ نظر آ رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، بھائی فقیر 5-6 بجے یہاں آئے تھے، میرے بچوں کے لیے مٹھائی لائے تھے، مجھے بہت بہت پیار دیا، کہنے لگے اب میں کبھی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ ہوشیارپور میں رہوں گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ وہ بھابھی کو منا لائیں۔ کہنے لگے میرے بس میں ہو تو میں 1 منٹ کی دیر نہ کروں، پر میں جانتا ہوں وہ مانے گی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانے گی؟ ہم دونوں بہن بھائی جائیں گے اور اسے لے کر آئیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے۔ پھر بولے میرے لیے کوئی تکلف نہ کرنا، مجھے جلدی جانا ہے، ایک ضروری کام ہے، پھر ملنے آؤں گا۔ میرے شوہر سے بھی نہیں ملے اور اٹھ کر چلے گئے۔ صبح سویرے بھائی خدا بخش آئے اور ان سے پتہ چلا کہ وہ تو رات بھر گھر نہیں پہنچے۔ فقیرے نے تم سے اشرفیوں اور گہنوں والی نانت کی کوئی بات کی تھی؟ نہیں جی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ تو جب پولیس آئی اور بھائی خدا بخش نے پولیس کو بتایا کہ میاں جی کی چھوڑی ہوئی نانت کا چکر بھی ہے، تب ہمیں پتہ چلا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ زکیہ رٹا رٹایا بیان دے رہی ہے، بار بار اس کی زبان اس کے لہجے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کوئی بھاری بوجھ ہے اس کے ذہن پر۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی زکیہ کا خاوند بھی گھر آ گیا۔
میں نے اسے کھڑکی میں سے دیکھا، وہ برآمدے کی طرف آ رہا تھا۔ اونچا، لمبا، صحت مند شخص تھا۔ اس نے کندھے پر دہی کے 4-5 خالی کنڈے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ شخص شیر فروش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں وہ زنگ آلود کھرپی لپک گئی جو بارہ دری والے میدان میں نانت کے پاس سے ملی تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی کھرپی کسی شیر فروش ہی کی تھی۔ دہی کے کنڈے برآمدے میں رکھنے کے بعد گلاب الدین صافی سے ہاتھ پونچھتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نانت کے چور کے آس پاس پہنچ گیا ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔